الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رواہ ابو داؤد۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے سانپوں کو مار دو سوائے پتلے سفید سانپ کے جو چاندی کی شاخ کی طرح ہو۔ ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں جو پیچھے بھی ہم نے کافی پڑھی ہیں، اس میں تقریباً سارے سانپوں ہی کے مارنے کا حکم ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ جو سانپ جسے نظر آئے اور وہ خوف سے اس کے چھوڑ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں ایک خاص سانپ کی بات کی گئی ہے جو بہت سفید ہے، پتلا ہے، چاندی ہے کی طرح ہے، جسے درخت کی شاخ ہوتی ہے، یعنی پتلا ہے، بہت سفید چاندی کی طرح اس میں چمک ہے۔ اب چونکہ حضور کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ہر وہ علم سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ پر فضل عظیم ہے، اللہ کا فضل عظیم ہے۔ تو اس لیے حضور کریم علیہ السلام تو جانتے ہیں کہ کون سا سانپ زہریلا ہے، کس کے کاٹنے سے موت ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ ہمیں چونکہ علم نہیں ہے، یا جن لوگوں نے ان کے متعلق پڑھا ہے اس کی قسمیں ہیں، ڈاکٹروں نے بھی پڑھا ہوتا ہے، کچھ نے بھی پڑھا ہوتا، تو علم کامل تو نہیں ہے۔ کامل علم تو صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو حضور کریم علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے، اور ان کے ذریعے علماء خیر کو عطا کیا گیا ہے۔ علماء سوء کی بات نہیں میں کرتا، جب بھی میں عالم کی بات کروں گا، علماء خیر جو ایک دوسروں پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتے، کلمہ گو کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رجحان کسی نہ کسی جماعت کی طرف ضرور ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایسا سانپ چاندی کی شاخ کی طرح سفید ہو، پتلا ہو، چمکدار ہو، تو وہ زہریلا نہیں ہوتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ پہلی بات ہے تو کاٹتے ہی نہیں ہے، اگر کاٹ بھی لے تو اس میں چونکہ زہر نہیں ہوتا، اس سے نقصان نہیں ہوتا۔ تو دوسرے جو ایک اور بات کی جاتی ہے، کیونکہ جو جن ہے، جن یہ آگ کی تخلیق ہے، انسان مٹی کی تخلیق ہے، فرشتہ نور کی تخلیق ہے۔ تو یہ آگ ہے نا، مختلف دیکھیں شکلیں دھار لیتی ہے، سرکش ہے، اوپر کو جاتی ہے، اس لیے شیطان جو ہے اس کی بھی تخلیق آگ سے ہے، یہ سرکش ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ متکبر ہوا، سرکش ہوا اور کافروں میں سے ہو گیا، یعنی سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں مٹی کو آگ نے سجدہ نہیں کیا، چونکہ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے بیٹھتی ہے۔ کسی برتن میں ڈالیں یا سمندر دریا میں، دیکھیں مٹی نیچے تہہ میں ہی ہوتی ہے، اس کو گھول بھی کر دیں، اس کا گھول دیں، اس میں مکس کر دیں، تب بھی وہ وقت کے ساتھ نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تو بہرحال بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ نور اور آگ مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہے۔ آگ کو کسی برتن میں ڈالیں، اس کو ہوا آکسیجن دیتے رہیں تو اس کی شکل رہے گی، برتن ہے کوئی بھی ہے، ڈولی ہے، گلاس ہے، کسی قسم کا برتن ہے، دیگ ہے، کوئی بھی چیز ہے، کمرہ ہے، اس کی شکل دھار لیتی ہے۔ تو نور بھی دھار لیتا ہے شکل۔ تو مٹی کا انسان جو ہے یہ شکل نہیں دھار سکتا، لیکن نور اور آگ جو ہے یہ اپنی اصلیت میں رہتی ہے،
اپنی ماہیت نہیں بدلتی، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا الف سے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا، بس ہم نے الیہا سے مراد حضرت مریم علیہ السلام ہے، فَأَرْسَلْنَا بس ہم نے بھیجا الیہا حضرت مریم کی طرف روحنا، اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو روحنا ہم نے اپنے جبرائیل کو بھیجا حضرت مریم کے پاس، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ مکمل ایک بشر کی شکل میں ان کے سامنے حاضر ہو گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے ایک مکمل بشراً سویہ، مکمل بشر، جامع بشر، تو پھر جب اپنا کام کیا، جو بھی اللہ کا پیغام تھا وہ کام کیا، اس کے بعد جو ہے نور جو تھا، نور بشر میں بدل گیا، اور بشر جو ہے پھر واپس نور میں بدل کر اللہ تعالیٰ کے آسمانوں کی طرف عروج کر گیا۔ تو یہاں اب بات سمجھانا مقصد یہ ہے، کیونکہ جن جو ہیں آگ کی پیدائش ہیں، یہ عموماً پتلے سانپوں کی شکل میں، جو حضور کریم علیہ السلام نے یہاں بتایا ہے، ان کی شکل میں بن کر تو ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، اس طرح وہ ظاہر ہوتے ہیں، کبھی مدرسوں میں، کبھی اسکولوں میں، کبھی کہیں کو تعلیم لیتے ہیں، ان کے بھی اسی طرح ہی 73 فرقے ہیں، ان کے رسول بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اس لیے ایسے سانپ بعض کا جن نے روپ دھارا ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا حکم ہے کہ اس کو نہ چھیڑو، یہ زہریلا نہیں ہے، نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر عموماً یہ مسلمان ہوتے ہیں، نقصان نہیں دیتے ایک دوسرے کو، کیونکہ مسلمان کا کام بھی امن پیدا کرنا ہے، اس لیے جن بھی جو مسلمان ہیں وہ امن والے ہوتے ہیں، فساد فتنہ والے نہیں ہوتے۔ اس کے باوجود تمام سانپوں کو حقیقت میں مارنے کا ہی حکم ہے، یہ خاص یا اگر کسی کو علم ہے تو وہ ایسے سانپ جو زہریلے وہ چھوڑ سکتا ہے، وہ کچھ نہیں کہیں گے، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ہمیں چونکہ علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم جہاں بھی دیکھیں سانپ کو مار دینا ہی ہمارے لیے بھلائی ہے، کیونکہ یہ موذی جانور ہے، کسی کو ضرور نہ ضرور کاٹے گا، چلو اگر زہر نہیں ہے بندہ مرے گا نہیں، تو اس کے کاٹنے سے اس کے جو فونگ ہوتے ہیں ایسے کاٹتا ہے فونگ سے، تو وہ تو زخم تو کرتا ہے نا، وہ بھی انفیکٹڈ ہو سکتا ہے۔ آگے اس کی پھر کئی تعویلیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔